الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب تک ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، مکی زندگی سے متعلق ہجرت تک پہنچے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام معبد کے یہاں آئے تھے، ہے نا، جو بکری دودھ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے تھن میں ہاتھ لگایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مدد سے اس میں دودھ آیا تھا، سب لوگوں نے پیا تھا۔ یہ ساری باتیں ہو گئی تھیں۔ کس طرح سراقہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے کس عالم میں نکلے تھے، یہ ساری باتیں ہوئی تھیں۔ تو ام معبد کے پاس آ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ اس ناتواں بکری نے اتنا دودھ دیا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، آپ کے ساتھ جو لوگ شریک تھے سفر کے ان تمام لوگوں نے پیا، ام معبد نے پیا، اور پھر ابو معبد کے لیے بھی دودھ بچا رہ گیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دودھ ہے تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ دودھ تو تھا نہیں، دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو ام معبد نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اور انسانی تاریخ میں کسی انسان کی اس طرح کی تصویر کشی کی گئی ہو بہت کم دیکھا گیا۔ یعنی اس خاتون نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے دیکھا، مان لیجئے کسی نے بالکل وہ موئے قلم سے، ہے نا، اسٹیچو تیار کر دیا اور بہترین مطلب لفظ اس طرح سے پرو دیا، کہا کہ وہ جو آدمی آئے تھے نہ وہ بہت زیادہ موٹے تھے جس کی وجہ سے ان کا بدن بھاری ہو جائے، اور نہ ہی بہت زیادہ پتلے تھے کہ دیکھنے میں اچھے نہ لگیں، ہے نا۔ بولتے تھے تو ایسی بات نہیں تھی کہ آواز پھنس رہی ہو یا جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہوں وہ بات پوری طرح ادا نہیں ہو، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہیں ایسا تھا کہ پست قامت تھے، ہے نا۔ بولتے تھے تو آواز سے خوشبو، ہے نا، موتی جھڑ رہے ہوں، خوشبو پھوٹ رہی ہو، ایسی کیفیت تھی۔ جب وہ کوئی حکم دے رہے تھے تو ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ بڑی خوبصورتی سے ام معبد نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا منظر کھینچ کر کے ام معبد کے سامنے رکھا۔ تو ام معبد نے کہا کہ اوہو، یہ صاحب قریش ہیں، یہی قریشی آدمی ہے جس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کو لگایا گیا ہوا ہے، اتنا انعام و اکرام رکھا گیا ہوا ہے۔ اور یوں اس آدمی کے دل میں، ابو معبد کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش مجھے یہ موقع ملے کہ میں ان کے نقش قدم کی پیروی کر سکوں، انہیں پا سکوں اور ان کے مطابق زندگی بسر کر سکوں۔ ادھر یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھا اور مکے میں ایک پہاڑی کے پیچھے سے لوگ، ایک آواز آ رہی ہے اور اس آواز کے پیچھے جا رہے ہیں، اور آواز عربی شعر ہے، اس میں وہ آواز کہہ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ ام معبد کے یہاں اتر چکے ہیں، رسول اپنے ساتھی کے ساتھ ام معبد کے یہاں اتر چکے ہیں، اور لوگوں وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ ام معبد سے اگر پوچھو تو تمہیں وہ بتائے گی کہ وہ منظر کیسا ہے۔ ام معبد تو چھوڑ دو، اگر تم ام معبد کی بکری سے بھی پوچھو گے تو وہ بکری بھی تمہیں بتائے گی کہ کس طرح کا منظر وہاں پہ ہے۔ یہ آواز ایک پہاڑی کے پیچھے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لوگ آواز کے پیچھے بڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ بولنے والا کون ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ کوئی جن تھا جو یہ آواز لگاتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر جائیں گے۔ ام معبد کے اس خیمے کا جب ذکر آیا اس جن کی اس آواز کے اندر، تب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر مدینے کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، عبداللہ بن رقیب کی رہنمائی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر مدینہ والوں کو ہے کہ اب تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں۔ تو روز
مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ہے نا آگے کی طرف آتے ہیں باضابطہ، اور شام تک انتظار کر کے پھر واپس جاتے ہیں، ہے نا۔ اندازہ لگائیے ایک آدمی مکے سے جب نکل رہا ہے تو صورتحال کیا ہے یہ معلوم ہے، کس طرح گھر کا محاصرہ کیا گیا ہوا ہے، کس طرح جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو جو آدمی یہاں سے بے یار و مددگار نکل رہا ہے، مدینے میں کیفیت یہ ہے کہ لوگ دیوانہ وار استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ڈیلی آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور جب نہیں پاتے ہیں تو پھر یہ سوچ کر کے کہ کل پھر آ کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کی کوشش کریں گے، واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام، مدینہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں لوٹ چکے ہیں۔ اب جب یہ پہنچنے والے ہیں تو وہ لوگ انتظار کر کے لوٹ چکے ہیں۔ ایک یہودی اپنی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ روشنی ٹائپ سے جو ہے نا وہ چیز نظر آ رہی ہے جو آگے کی طرف بڑھ رہی ہے نا۔ اور دور سے جب کسی انسان کو دیکھیے گا، دھوپ ہو اور دور سے کوئی انسان کیسا نظر آتا ہے، اس طرح کی کیفیت تھی اس میں۔ جب اس آدمی نے دیکھا تو وہ بے اختیار ہے نا وہ برداشت نہیں کر پایا، دیکھا کہ بھائی یہ لوگ اتنی زیادہ جو ہے نا دلچسپی سے کسی آدمی کا انتظار کر رہے تھے، بےتابی سے۔ تو جب وہ چھت پہ کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ قافلہ اس طرف آ رہا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پایا، اور اس نے تیز آواز میں کہا کہ مسلمانوں تم جس کا انتظار کر رہے تھے، انصاریوں تم جس کا انتظار کر رہے تھے، وہ تمہارا نصیب تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ دیکھو آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر کے، زیرہ وغیرہ پہن کر کے، ہاتھوں میں تلوار سونت کر کے نکل کھڑے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ اور عرب کا یہی انداز تھا استقبال کرنے کا، ہے نا۔ کسی کو جب زیادہ عزت دینی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کسی کو جب بہت زیادہ عزت دینی ہوتی تھی تو اس طرح مسلح ہو کر کے وہ ان کا استقبال کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت ساری قوموں کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، ٹل ناؤ عربوں میں یہ چیز موجود ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نکل کھڑے ہوئے۔ مکہ کے اس لمحے کو یاد کیجئے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل رہے ہیں تو وہاں بھی تلواریں تھیں ہاتھوں میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے تھے۔ یہ تلواریں وہ تھیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ رہے ہیں تو وہاں بھی تلواریں ہیں، لیکن یہ وہ تلواریں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قربان جا رہی ہیں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، اور کتنا مختصر لمحہ ہے، کتنا مختصر ٹائم ہے جس میں چیزوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکی زندگی کے اپنے انتہا پہ، خاتمے پہ کس بے سر و سامانی کے عالم میں نکل رہے ہیں، کس طرح زندگی کو بچانے کی پریشانی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسی سفر کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو کیا شہنشاہیت ہے، کیا بادشاہت ہے، نبوت کی کیا جلوہ سامانی ہے، وہ نظروں کے سامنے رکھیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ جب ایمان دل میں ہو تو انسان کے لیے راستہ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا قافلہ دیوانہ وار بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دونوں اتنی سادگی، اتنے عام سے انداز میں بڑھ رہے ہیں، اتنے عام سے انداز میں ہیں، ٹھیک ہے، اتنے سمپل، ہمبل، اتنے کوئی کر و فر نہیں ہے نا، بہت زیادہ کچھ ایسا نہیں کہ ہاں کوئی بہت بڑا شہنشاہ آ رہا ہے، بڑا بادشاہ آ رہا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی ہیں۔ کن کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس درجے کی سادگی میں رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے عام انداز میں نکلے ہوں گے، کتنے عام انداز میں لوگوں کو آپ نے موقع دیا ہوگا کہ وہ استقبال کریں، کہ ایک آدمی جب آ رہا ہے تو اس سے یہ گمان ہو جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی محمد کی بجائے ابوبکر ہی اللہ کے رسول۔ یہ گمان ختم کب ہوتا ہے؟ جب
دھوپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ سایہ کرنے لگتے ہیں، تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی یہ ہیں اور ابوبکر یہ ہیں۔ اس عظیم انسان کی عظمت کا اندازہ لگائیے جس سے زیادہ عظیم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، کہ وہ کس درجے کی سادگی میں ہے کہ لوگ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ نبی کون ہے اور ابوبکر کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو مسلمانوں میں خوشی کی جو لہر ہے نا وہ دوڑی ہوئی ہے۔ اندازہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہنچنے پہ اس وقت مکہ مدینہ والوں کی کیفیت کیا تھی، دلوں میں کس طرح کی امنگیں تھیں جو جاگ رہی تھی، کیسے جذبات تھے جن کے اندر وہ جی رہے تھے۔ اس وقت ہر آدمی مطلب خوشی و مسرت کی ایک عجیب دنیا میں ہے، یعنی ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے سعادت و کامرانی کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، دنیا و آخرت ملنے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے دلوں کی جو خوشیاں ہیں وہ ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہیں۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھ رہی ہیں باضابطہ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں والہانہ انداز میں گا رہی ہیں کہ ثنیات الوداع سے ایک روشن چاند نمودار ہوا ہے، سوئے جنوب سے ایک روشن چاند نمودار ہوا ہے، ماہ کامل نمودار ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے نے جو آ کر کے ہمیں دعوت دی ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے نبی آپ جو معاملہ لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو معاملات لے کر کے آئے ہیں، آپ جو حکم دیں گے، جو دین لے کر کے آپ آئے ہیں، ہم اس دین کو مانیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، بلکہ کیفیت چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ضرور مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ استقبال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک خاص موقف کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ یہ بچیاں جب گا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے موقع سے، تو اس میں ایک بات یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے پاس ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو ترانہ گنگنایا جا رہا ہے اس میں چھوٹی بچیوں کے ترانوں میں یہ بھی شامل ہے وَيَعْلَمُ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے پاس ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قولی ما کنتی تقولین، پہلے جو تم بچیاں پہلے جو تم گا رہی تھی وہ گاؤ، پہلے جو گا رہی تھی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جو تم گا رہی تھی یہ گاؤ، لیکن یہ مت گاؤ، یہ صحیح نہیں ہے۔ وفینا نبی یعلم ما فی غد، مت گاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہیں سے ایک دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا راز بھی یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے آپ سے کوئی ایسی خصوصیت، کوئی ایسی بلندی، کوئی ایسی رفعت، کوئی ایسا اعلیٰ مقام اپنے آپ سے منسوب نہیں کیا جس پہ آپ واقعتاً فائز نہیں تھے۔ آپ نے اپنے بارے میں وہی کہا جو سچ تھا، اپنے ہی بارے میں نہیں، پوری دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو وہی کہا جو سچ تھا۔ اس لیے جب کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی گئی جس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں، کل کی باتیں محمد جانتے ہیں، یہ بات مت بولو اس لیے کہ یہ بات غلط ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہیے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر میں غیب جان رہا ہوتا تو ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی پریشانی چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسان نہیں تھے کہ اس اتنی بڑی غلطی پہ خاموش رہ جاتے۔ آج بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ انہیں چاہے جہاں پہنچا دیجئے، ہے نا، اور ہر چند کے اس تعریف سے
ان کا کوئی تعلق نہیں ہو لیکن پھولے نہیں سماتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی ناجائز تعریف سن کر کے خوش ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بتاتا ہے کہ خوشی کے اس عالم میں بھی جب انتہا پہ ہے خوشیاں، تب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بات کہی جائے جو حقیقت نہیں ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ تو محبت کا تقاضا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظیم دیکھنے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ چیزیں منسوب کی جائیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی جائیں جو رفعتیں اور بلندیاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے نہیں ملی. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی باتیں معلوم ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے اس کا انکار کر دیا. اب جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبا پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلثوم کے گھر میں آپ کا قیام ہوا، اور سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر کی ہے. لمسجد اسس علی التقوی، اسی مسجد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا کہ ایسی مسجد جس کی تاسیس، جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر عبادتیں انجام دے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قبا آئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر کی ہے. سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کسی اسلامی زندگی کا تصور بغیر مسجد کے ہو سکتا ہے؟ کسی اسلامی معاشرے کا تصور بغیر مسجد کے ہو سکتا ہے؟ مکے میں اسلامی عبادت کو انجام دینے کے لیے پریشانیاں تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب حرم میں آ کر کے خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے تھے تو وہاں لوگوں کو دقتیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کی. اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلم معاشرہ اور مسجد لازم و ملزوم ہے. کوئی مسلم معاشرہ ہو اور وہاں مسجد نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس معاشرے میں سب سے پہلی بنیاد مسجد ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی جو راستہ ہے، اس راستے کے بغیر مسلمانوں کی زندگی شروع نہیں ہوتی، مسلم معاشرہ شروع نہیں ہوتا. اب اگر کوئی معاشرت ایسی ہے جس میں سب کے سب لوگ مسلمان ہیں، بظاہر ناموں سے مسلمان ہیں، لیکن اگر ان کو نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سوچنے کی بات ہوگی. اور ظاہر ہے کہ مسجد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گھر بنا دیا. مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینٹ کی دیوار قائم کر دی، ایک گھر قائم ہو گیا. مسجد کا مطلب وہ نہیں ہے. مسجد کا مطلب وہ ہے کہ ایک ایسی اجتماعی جگہ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے جہاں وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ساتھ مل کر سکے، باجماعت نماز ادا کر سکیں. جہاں جب وہ اکٹھے ہوں تو ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہو سکیں. جہاں وہ اپنے معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے فیصلے لے سکیں. جہاں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے آپس میں مشورے کر کے کوئی پلان قائم کر سکیں. مسجد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عمارت آپ نے کھڑی کر دی، ایک بندہ کوئی بیچارہ غریب اٹھتا ہے 5 وقت کی اذان دے دیتا ہے، کسی کو توفیق ہوئی تو ایک آدمی جا کر کے نماز پڑھ لیا. تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرہ جس بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے اس بنیاد کی پہلی اینٹ آپ نے کھسکا دی. اور جس معاشرت کی، جس عمارت کی پہلی اینٹ کھڑک جائے، کھسک جائے، وہ عمارت دیر تک قائم کھڑی نہیں رہ سکتی ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، جو خرابیاں درائی ہیں مسلمانوں میں، جو زوال مسلمانوں کا مقدر ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسجد سے معاشرت کا جو تعلق تھا، مسجد سے اسلامی سماج کا جو تعلق تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اسوہ مسلمانوں کے پاس آیا، اس اسوے کی مسلمانوں نے حفاظت نہیں کی ہے نا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، یہ ایک سمبل تھا، یہ ایک علامت تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ مسلم معاشرہ، مسلم سماج، مسلم معاشرت بغیر مسجد کے نہیں ہوتی. اور اسی لیے جب نماز با جماعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے اور آپ نے نماز ادا کر لی
ظاہر ہے کہ وہ بھی مقصد ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں صرف نماز کا حصہ نہیں تھیں. صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی جا کر کے آپ نے نماز ادا کر لی. مسجدیں مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھیں، مسجدیں مسلمانوں کی تعلیم گاہیں تھیں، مسجدیں مسلمانوں کے تمام معاملات کو حل کرنے کی اجتماع گاہ تھیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لے جاتے. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ چلے جائیں کسی بھی مسلم معاشرے میں، خاص طور سے ہمارے بر صغیر ہندو پاک کی جو صورتحال ہے نا، ہم سارے فیصلے مسجد کے باہر لیتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے مسلمانوں کو کہیے کہ مسجد ہے بھائی چلیے نماز ادا کر لیجیے گا، وہیں کچھ باتیں کر لیں گے. نہ، ابھی ہم جانے کی پوزیشن میں نہیں. تو جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق معاشرت کی تشکیل نہیں ہوگی، معاشرہ بنایا نہیں جائے گا، تب تک وہ خیر بھی آپ کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے جو خیر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حصہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء میں کئی مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ 4 دن ٹھہرے، ایک روایت ہے کہ 14 دن ٹھہرے، ایک روایت کہ 10 سے 12 دن ٹھہرے، اور ایک روایت ہے کہ 24 دن ٹھہرے. رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف مولانا سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 14 دن کو زیادہ مطلب راجح مانا ہے، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 دن مانا ہے کہ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا قیام ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کے گھر میں قیام کریں، اور سب لوگ نکیل پکڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں. ہر ایک آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ یہ سعادت اس سے مل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے مہمان ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے جاتے ہیں اترکوها فإنها مأمورة، اس اونٹنی کو چھوڑ دو. اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اب اللہ کا جو حکم ہوگا وہ وہاں جا کر کے ٹھہر جائے گی. اب صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ میں ان کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باضابطہ کوئی یہ نہیں ہے. اونٹنی بڑھ رہی ہے، وہیں جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے وہاں پہ جا کر کے اونٹنی بیٹھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کا گھر ہے، تشریف لائیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنا قیام گاہ قرار دیا ہے. ساتھ ہی پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر کے کیا ہے، یہاں بھی مسجد کی تعمیر ہی ہے. کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ مدینے میں بھی آ کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر ہے. مدینے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے کے رشتے میں جوڑنے کا کام ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مہاجرین کو بعض مہاجرین کے ساتھ، اور بعض انصار کو بعض مہاجرین کے ساتھ، ہے نا، ایک رشتے میں جوڑا جو مواخات کہلاتا ہے. یعنی 2 لوگوں کو آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو آپس میں جوڑا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء سے جب پھر مدینہ پہنچتے ہیں تو پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کا کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بھی مرحلے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ کھل کر کے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بغیر مسجد کے مسلمانوں کی معاشرت کی شروعات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جو بنایا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کردار کھل کر کے سامنے آتا ہے وہ بھی بہت خاص طور سے آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت روشنی کا کام کرتا ہے. یہ کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمین کو منتخب کیا کہ یہاں پہ مسجد بنے گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ لگوایا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے. لوگوں نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگوں 2 بچوں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کو قیمتاً لینا چاہتے ہیں، ہم یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو قیمتاً نہیں دیں گے، ہم ایسے ہی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیمت دینے پہ اصرار کیا کہ نہیں ہم قیمت دیں گے اور اس کے بعد یہ مسجد بنائیں گے.
اس کے بعد چونکہ وہاں پہلے سے مشرکین کی خبریں تھیں تو جتنی خبریں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک صاف ستھرا کروایا، اگر اس کے کچھ نشانات تھے تو اس کو ختم کروایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام لوگ مل کر مسجد بنا رہے ہیں، تمام لوگ مل کر مسجد بنا رہے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں۔ مسجد کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس تعمیر میں انصار اور مہاجرین ڈھو رہے ہیں، مٹیاں ڈھونی پڑ رہی ہیں، ہے نا، اوپر نیچے اینٹیں وغیرہ جو جوڑنا پڑ رہا ہے، وہ سارا کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنے عظیم آدمی ہیں، تو آپ نے اپنا ہے نا مسند لگا لیا اور اطمینان سے بیٹھ گئے، ہے نا، آپ کو لوگوں کی محنت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، خود بھی چیزیں ڈھو رہے ہیں۔ اور ایک قائد کی پہچان، ایک اچھے انسان کی پہچان بھی یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مشترکہ کام ہو تو اس میں وہ اپنی حد تک حصے داری ضرور نبھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سائڈ میں بیٹھ گیا لاٹ صاحب کی طرح اور بقیہ جو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کردار نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت یہ تھی کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب مسجد بن رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ محنت کر رہے ہیں، اس محنت میں خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل ہیں، اور دعا یہ ہو رہی ہے کہ اللہم لا حیات الا حیات الآخرہ، اے اللہ آخرت کی ہی زندگی اصل زندگی ہے، جو بعد میں آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین کو اللہ پاک آپ بخش دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محنت، ان کی کوشش کو ایک طریقے سے سراہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو آپ محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ایمانداری سے، محنت سے، توجہ سے کام کر رہے ہوں تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف لوگ محنتیں کر رہے ہیں، آپ نے اپنا ایک مسند بنا کر کے اپنے آپ کو بٹھا دیا ہوا ہے وہاں پہ، آپ کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے، اور بندے جب محنت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کردار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف جاتا ہے، اور آج خاص طور سے مسلمانوں کا جو کھاتا پیتا طبقہ ہے، کام کرواتا ہے لوگوں سے، خاص طور سے اپنے یہاں لوگوں کو مزدوری پہ رکھتا ہے، ان کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ 2 بچوں کی زمین ہے تو اللہ کی راہ میں بھی بغیر عوض کے لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقتوں کے ساتھ چلنے کی سمجھداری سمجھ میں آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس یہی سرمایہ ہے، تو یہ سرمایہ بھی لے لیا جائے گا تو کیسے چلے گا؟ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو پس پش ڈال دیا، اور جب وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہیں تو لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس سمجھ ماری؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرض واقع جو ہے، جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، اس سچویشن کا خیال بھی رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کون سا فیصلہ درست ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اسوہ سامنے آ گیا انشاءاللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاں کچھ اپنے گھر بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جب وہ اپنے مرض الموت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے، لدیہ مال کثیر، میرے پاس مال بہت ہے، ولا یرثنی الا ابنۃ لی، اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، افلا اتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنے مال کا 2 حصہ اللہ کی راہ میں نہ دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتا ہوں کہ آدھا دے دیتا ہوں بے نصف مالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں اتصدق بثلث مالی اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الثلث والثلث کثیر. ہاں تیسرا حصہ دے دو اور یہ تیسرا حصہ بھی بہت ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صورتحال کا غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی. وہاں پہ جو دے دیتا اس کی ضرورت تھی. پوری مملکت کو, پوری حکومت کو, پوری سلطنت کو, نبوت کے اس پورے ڈھانچے کو بچانے کی ذمہ داری تھی مسلمانوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باضابطہ اعلان کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کر سکتا ہے وہ دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کائنات رکھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سراہا دعائیں دی. لیکن جب عمومی صورتحال ہو, اس طرح کی کیفیت نہیں ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ عام انسانی زندگی جینے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, مادے کی ضرورت ہوتی ہے, پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ پورا خرچ کر دو اور بعد میں کچھ ہاتھ میں بچے ہی نہیں. وہ 2 بچے جن بیچاروں کے پاس سرمایہ وہی تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باصرار انکار کیا کہ نہیں, ہم مسجد کی یہ زمین ضرور لیں گے لیکن اس کا عوض دیں گے. ایسا نہیں کہ چونکہ وہ بچے دینا چاہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالات کے تقاضوں کے وپریت جا کر کے, خلاف جا کر کے کوئی فیصلہ لے لیا ہو. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیصلے لیتے وقت چیزوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. اور یہ نمونہ جب تک انسان یاد رکھے گا تو خاص طور سے معاشرتی زندگی میں انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ختم ہوا کہ آپ مکے سے مدینہ آ گئے. مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں رشتہ مواخات میں ملا دیا, بھائی بھائی بنا دیا. اور یہ آج کے دور میں خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ریمائنڈر ہے نا, یہ یاد دہانی ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کہاں ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رشتہ جوڑا کہ مسلمان کا بھائی ہوگا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لیا کہ فلانا فلانے کے ساتھ, فلانا فلانے کے ساتھ, فلانا فلانے کے ساتھ, تو کیفیت یہ ہوئی کہ تمام مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی تمام چیزوں کو 2 حصوں میں بانٹ کر کے آدھا آدھا دے دیا. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو ساتھی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا, ان کو کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں, ایک زیادہ خوبصورت ہے نسبتاً, آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند ہو اسے ہم آپ کے لیے طلاق دے دیتے ہیں. یہ مال ہے میرے پاس, یہ آدھا آپ رکھ لیجئے اور آدھا ہم لیتے ہیں. یہ گھر ہے, یہ آپ رکھ لیجئے, یہ ہم لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام چیزوں میں برکت دے, آپ ہمیں صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے کہ بازار کدھر ہے. چونکہ مکہ والوں کے پاس خوبی یہ تھی کہ وہ تجارت کرنا جانتے تھے, ان کی خامی یہ تھی کہ وہ کھیتوں میں کام کرنا نہیں جانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ شروع سے تجارت کی سرزمین تھی, مکہ مرکز تھا, شہر تھا. شہری لوگوں کو تجارت کرنے آتی ہے, شہری لوگوں کو کھیتی کرنے نہیں آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہا کہ کھیتی آپ خود کرو گے اور کھیتی میں جو پھل آئے گا اس پھل کو 2 حصوں میں بانٹو گے, کیونکہ مکہ والوں کو کھیتی کرنے نہیں آتی ہے. اور ایک لفظ کسی انصار صحابی نے یہ کہا ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کام ہم اکیلے کریں گے اور جب پھل آئے گا تو اس کو 2 حصوں میں بانٹیں گے, یہ کسی صحابی رسول کی زبان سے نہیں نکلا. آمنا اور صدقنا انہوں نے کہا, بیویوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے, سب کچھ بانٹنے کے لیے تیار ہوئے. اور بھائی جب بنایا تو ایسا بھائی کہ اس رشتہ مواخات کی بنیاد پہ ایک آدمی دوسرے کے مال کا وارث ہونے لگا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ نہیں, جو نسب کے ذریعہ بھائی ہوتے ہیں اس میں وراثت چلے گی, یہ جو مواخات کا رشتہ ہے اس میں وراثت نہیں چلے گی. جب اللہ کا یہ حکم آ گیا تب جا کر کے وراثت کا یہ سسٹم ختم ہوا, ورنہ صرف کلمے کی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ رشتہ بنایا تھا اس رشتے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے مال کے وارث تک ہوتے تھے. یہ جو نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے مسلمانوں کے سامنے رکھا, آج یہ ریمائنڈر ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب تک اس طرح کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہو جاتے, جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے مال میں, آپ کی دولت میں, آپ کی پراپرٹی میں آپ کے بھائی کا بھی حق بنتا ہے, تب تک آپ یاد رکھ لیجئے, جب تک اس بخل کو, یہ سانپ کی مانند مال پہ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے مسلمانوں میں, جب تک یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی ہے, آپ یاد رکھ لیجئے
کہ جو صورتحال میں آپ جی رہے ہیں وہ صورتحال بھی ختم ہونے نہیں جا رہی ہے. جس درجے کی قربانی کا جذبہ آپ کے اندر ہوگا، جس درجے کا ایثار آپ کے اندر آئے گا، جس درجے میں خرچ کرنے کی کیفیت ہوگی، مسلمانوں پہ نشاور کرنے کی کیفیت ہوگی، اسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں نازل ہوں گی، اسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سعادت و کامرانی سے نوازے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب یہ نمونہ دیکھا ہے تو قرآن کریم میں ان کی تعریف کی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں خود بھی بھوک مری ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ کیفیت مسلمانوں کو لوٹانی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی معاشرت کی بنیاد ان حقیقتوں پہ رکھی ہے، ان بنیادوں پہ رکھی ہے. تو اب دیکھیے کتنا پھلا پھولا معاشرہ، کتنی مضبوط سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو ہمیشہ سامنے رکھ کر اس نمونے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.